اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ اپنی کوئی بھی نعمت، اور اسی میں شفا بھی آتی، کیونکہ ہم شفا کی دعاؤں کے کانٹیکس میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، تو شفا کا مالک بھی وہی ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اپنی نعمت جب کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایبسولوٹ اتھارٹی، کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو دینے کا بھی اور کسی چیز کو روکنے کا بھی۔ یہ چیز انسان کو حوصلہ بھی دلاتی ہے اور فکر مند بھی کرتی ہے۔ حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے رب کو پکاروں گا، دعا کروں گا، تو میرا رب میری پکار سنے گا اور مجھے وہ عطا کرے گا جو میں مانگ رہا ہوں۔ اور یہاں پر لفظ رحمت استعمال ہوا ہے۔ رحمت کا لفظ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی، ایک جامع لفظ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث وغیرہ میں یہ رحمت کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے مختلف چیزوں کے لیے، جیسے بارش، رزق، امن، صحت، عزت، حکومت، مال، اولاد، یا پھر مانوی نعمتیں جیسے علم اور حکمت، ایمان، اسلام، دعاؤں کی قبولیت، توبہ کی توفیق، یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہی ہمیں ملتی ہیں، لہذا ہم اگر بیمار ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کا وسیلہ کر کے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، یعنی ہمیں شفا عطا فرما۔ تو جو نعمت، جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے چھوٹی یا بڑی، وہ محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہمیں ملتی، اسی کی رحمت سے آتی ہے۔ کوئی دوسرا نہ اسے دینے پہ قادر ہے نہ روکنے پہ قادر ہے۔ تو اس سے انسان پھر دوسرے انسانوں سے توقعات کم رکھتا ہے اور ساری توقعات کس سے وابستہ کر لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اچھا، کلاس میں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، یا وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس پہ توجہ رکھنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی آپ کے پاس آرام فرما رہا ہو تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اسے ہلانا چاہیے کہ سیدھے ہو کے بیٹھو؟ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو لوگ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا ہاتھوں کی، ان کے ہاتھ نیچے کریں، کمرے سیدھی کریں، سیدھے ہو کے بیٹھے۔ اگر آپ گلاس کو ٹیڑھا کر دیں تو اسے پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ جو ڈالیں گے وہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ تو جو لوگ ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں نا آرام فرما کے، ان کے اندر نہیں جاتا پھر کچھ۔ تو اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ منہ کے آگے ہاتھ مت رکھیں، قلم پکڑیں اور کونیاں ڈیسک سے ہٹا کے سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی رحمت ہے ہم پر، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے، ساری امت یعنی پوری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو پہنچے گا ہی، وہ تو نہیں ٹل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سبھی کا خوف نکل جاتا ہے نا۔ پھر ہمارے دل میں عام طور پہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے اس سے یہ فلاں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نہیں، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا، تو کسی کے روکنے سے کچھ رک نہیں سکتا۔ یہ چیز ہمیں توہمات سے بھی نکال دیتی ہے، فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں نے روک لگا دی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی ہوئی ہے، پروٹیکشن لی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر مسنون اذکار کیے ہوئے ہیں تو کسی کا وار آپ پہ نہیں چلے گا، واپس اسی پہ پلٹے گا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔
اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہوں، ہر نعمت ہو، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار نہیں، تو قیامت کے دن اس کی دنیا کی قوت، مال، دولت، اولاد اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنا تعلق سب سے زیادہ کس سے مضبوط کرے؟ اللہ سے۔ اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے؟ اللہ کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے۔ اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، جب آپ کسی غزوے پہ یا جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا اور دوپہر کا وقت تھا، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار کہاں تھی؟ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہاں سے کوئی اعرابی گزرا، اس نے دیکھا بندہ سو رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ تلوار اتار لی اور سونت کے کھڑا ہو گیا کہ بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ۔ آپ سوچیے سر، اس کو امیجن کیجئے، آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ آپ سو رہے تھے، اچانک کوئی شخص گن لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ۔ تو اس شخص پہ کیا کیفیت گزری؟ کانپنے لگا، تلوار اس سے چھوٹ گئی۔ وہ تلوار کس نے پکڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا اب بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، سب سے پہلا خیال، اگر آپ کا پہلا دھیان آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا نا، سمجھے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، کسی اور کی طرف جاتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بھروسہ زیادہ تر اسباب پر ہے، اس شخص پر یا چیزوں پر۔ مثلاً کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے علاج پر اتنے پیسے لگیں گے، تو آپ پہلی بات کیا سوچیں گے؟ میرے پاس ہیں یا نہیں؟ نیچرل ہے، نہیں ہے، لیکن علاج بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا خیال کیا آتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری اماں مجھے دے دیں گی۔ اور دوسرا شخص کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ بندوبست کرے گا۔ یہ جواب بھی آپ نے سنے ہوں گے نا، اللہ ہے نا، اللہ بندوبست کرے گا، توکلت علی اللہ۔ ان دو لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ والدین پہ بھروسہ کرنے والے کا معاملہ فرق ہے اس سے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو یاد کر کے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اماں کے پاس جاتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کی ماں کے دل میں ڈالا تو وہ آپ کی مدد کر دے گی، یا اماں کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں مایوسیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، ہمارا بندوں پہ ہوتا ہے، اور جب بندے ہماری مدد نہیں کرتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے اندر ایک غم، غصہ اور ایک فرسٹریشن آتی ہے کہ یہ کیسے ہیں میرے رشتہ دار، مجھے پوچھتے بھی نہیں، میرا خیال بھی نہیں کرتے، ان کو میرا دکھ نظر بھی نہیں آتا، اور اس سے اگلے مرحلے پر مزید غصہ ہو کے آپ ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ مستحق نہ ہو تو وہ بد دعا کس پہ پلٹے گی؟ کرنے والے پر۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو زندگی میں سمجھ جانا چاہیے اور جس کے بغیر کوئی چیز سیدھی ہو نہیں سکتی، وہ ہے اللہ کی توحید کو مضبوط پکڑنا، اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنا۔ اگر وہ آپ کا ہو گیا نا، سارے مسائل حل ہونے لگیں گے۔ اور اگر وہ تعلق مضبوط نہیں ہے نا، تو آپ چاہے 101 لوگوں کو اپنے مسائل سنا کر مشورے لے لیں، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جس نے ہمدردی کی اسی کے آگے مسئلہ رکھنا شروع کر دے، ہر ایک کے آگے رونا شروع کر دے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے بندے کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ لیکن جو بندہ اللہ سے مدد مانگ کر آتا ہے، پھر اللہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو انسان پھر اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں کسی سے مدد حاصل کرتا ہے، تو الحمدللہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر شفا کی دعاؤں کے سارے سیشنز کے بعد آپ نے صرف ایک بات سیکھی، اور وہ ایک اللہ پر بھروسہ اور ایک اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے سمجھ لی۔ اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں نہ آیا، پریکٹیکل لائف میں آیا ہی نہیں، تو پھر بس یہ علم ہے، علم پہ علم جمع ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ بتا سکتے ہیں کسی کو کہ میں نے سارے لیکچر اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، میں نے نوٹس بھی بڑے اچھے لیے ہوئے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہوا ہے، لیکن نا بس وہ ابھی میرے اپنے اندر کچھ نہیں آیا۔ ہے نا محرومی کی بات کہ ہم ساری دنیا کو بانٹتے پھرے اور وہ چیز ہمارے اپنے پاس ہی نہ ہو۔ تو کوئی بھی کام کرنے کا کوئی ایک مقصد ضرور ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے اچیو کیا کرنا ہے۔
کوئی گول ہونا چاہیے، اور وہ یہی کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے، اور پھر اسی کو پکارنا، اسی کے اوپر بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کا تقوی اختیار کرنا، اسی سے امید رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کے لیے بیماری جو ہے آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے. ہم بیماری کو صرف ایک مصیبت سمجھتے ہیں یا آزمائش سمجھتے ہیں، وہ ہماری روحانی قوت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنتی ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. کیونکہ مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، اس کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں، اس کے دل میں عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، اس کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے. عام دنوں میں صدقہ کرنے کا خیال شاید روز نہ آئے آپ کو، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر لازماً خیال آتا ہے کہ کچھ تو کروں، یا پہلا خیال یہی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی سنتا ہے. ریسنٹلی کسی نے اپنا ایک واقعہ مجھے بتایا، یہ فرسٹ ہینڈ سٹوری جو میں نے ان سے سنی، مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے، اور ہم جب صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہمارے گھر کا پانی بند تھا، اور اس کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. قریب ہی ایک اور گھر تھا، وہاں کا پانی چل رہا تھا. یعنی ایک تو تھا نا کہ سارے گھروں کا بند ہو جائے، صرف ان کے گھر کا بند تھا. کہتی ہے کہ بہت پریشانی ہوئی کہ مہمانوں نے آنا ہے اور پھر کیا ہوگا، کھانا پینا، وضو، فریش ہونا، بہت ساری چیزیں ہوتی، عام روزمرہ زندگی بھی رک جاتی. کہاں یہ کہ مہمان آئے ہو تو ان کے ساتھ کیا کریں گے. کہتی کہ میں نے نماز پڑھی، صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میں نے اپنی میڈ سے کہا کہ جا کے ذرا باہر والا والو دیکھ کر آؤ، جو گھر کے باہر ہوتا ہے نا کنیکشن، اس کو ذرا دیکھ کر آؤ. جب وہ وہاں گئی تو وہاں ایک تعویذ لٹک رہا تھا، تو وہ توڑ کر لے آئی. کہتی کہ یہ دیکھیں، اور جو ہی اس تعویذ کا اتارنا تھا 2-3 منٹ کے اندر پانی سارے گھر کا بحال ہو گیا. اب دیکھیے کہ شیطانی قوتیں، شر ہر جگہ پھیلا ہوا، اور رات کے اندھیرے میں اور پھیلتا ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ نے رات کی دعائیں پڑھی، آپ سو رہے ہیں، فجر ہو چکی ہے، وہ جو رات کی بندش تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو نئی دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے صبح اور شام پڑھنی ہوتی ہے نا، وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت سے شیطان نے فائدہ اٹھایا اور اپنا کام کر لیا. یہ جو لوگ صبح سوتے رہتے ہیں نا، وہ ان کی بات نہیں کری، جنرل بات کر رہی. جو صبح سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو شیطان کیا کرتا ہے، ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، نحوست کے ساتھ اٹھتے ہیں، پروٹیکشن کے بغیر گھر سے نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ مسئلے پیش آ گئے. آپ زندگی گزاریں سنت کے مطابق. یہ بتائیے کہ صحابہ میں سے کتنے صحابہ تھے جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی ہو کہ ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے. سیرت پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، کیا یہ ہر وقت یہ ہو رہا تھا؟ نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تکلیف کے وقت بھی سب سے پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. دعا کرنی چاہیے، کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی چیخ پکار نہیں، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا تو بس ساری مشکل آسان ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے فرائض کو ادا کریں. قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ کی رحمت لاتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اسی طرح نیک اعمال کرنا. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30 ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی واضح کامیابی ہے، یہ کھلی واضح کامیابی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے شروع کریں. جو نیک کام کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے اس کو پوری طرح اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر استغفار کرنا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو جو چاہتا ہے اس پہ رحم کیا جائے وہ کس چیز کی کثرت کر دے؟ استغفار کی. دوسروں پر احسان کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے، اللہ کی خاطر کرتے جانا.
اچھا اس میں آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کئی لوگ دیتے ہیں نا گالیاں، کبھی آپ میں سے کسی نے گالیاں سنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گالیاں دے رہے ہیں نا، تبھی آپ نے سنی. سب نے گالی کون دیتا ہے اور کب دیتا ہے؟ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کو گالی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ گالی دوسرے کو تو لگتی ہے نہیں لگتی، جو بول رہا ہوتا ہے نا اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے دل کا حال بدل جائے تو آپ کیا کریں؟ زبان سے منفی الفاظ، گالیاں وغیرہ، تانے اور نیگیٹو قسم کے جو الفاظ ہیں نا وہ بولنا چھوڑ دیں. تکلیف دینے والے منفی الفاظ بولنا چھوڑ دیں، دوسروں کو تانے دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں. یعنی آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ کے دل میں آیا کہ آپ کسی کو مثلا گدھا ہی کہہ دیں، تو آپ کیا کریں؟ کنٹرول. نہیں، میں نے کسی کو نہیں کہنا. کتنی یہ مائیں دین پڑھنے کے باوجود بھی بچوں کو جب ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں تو کیسے کیسے تانے دیتی ہیں. کیا آپ کے اندر سکون بھر جاتا ہے تانا دے کے؟ اور آگ لگتی ہے اور غصہ تیز ہوتا ہے، شدت پکڑتا ہے. تو اپنے دل کا حال بدلنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو بدلنا ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کو ایسی بہترین کامیابی ہوگی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. دل کے سکون کے لیے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں نا وہ براہ راست سب سے پہلے آپ کے کان سنتے ہیں اور آپ کے دل پر اس کی چوٹ لگتی، خود آپ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. مثلاً آپ کو کسی پہ غصہ ہے، آپ اس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ کام چور ہے، وہ نکما ہے، وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. اچھا اب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ روک کے کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو سمجھ دے، الفاظ بدل دیں. بس آپ کے دل میں غصہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، الفاظ بدل دیں. برے برے لقب دینے کی بجائے کیا کریں؟ برے لقب دینے سے منع کیا گیا نا. کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کہاں کیا ہے؟ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تو آپ کیا کریں؟ الفاظ بدل دیں. اللہ اس پر رحم کرے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زبان کنٹرول کرنے کی توفیق دے. یعنی آپ پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں، دعائیں دینا شروع کر دیں اس کو، تو آپ کے اندر سے ایک غبار سا بھی نکل جائے گا اور آپ کو قرار بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا. وہ کل بے قراری کی بات کی تھی نا میں نے، تو ہم بے قرار لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بے قراری آتی، اس کے نتیجے میں پھر ہم ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ریزن کوئی بھی ہو سکتی، آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں؟ کیا لوگ اس کی عزت کر سکتے ہیں جو اپنے والدین کی نہیں کرتا؟ نہیں کرتے. اب یہ اپنے آپ کو بڑا حق بجانب سمجھ رہا ہے کہ سارا قصور میرے ماں باپ کا ہے، انہوں نے غلط تقسیم کی ہے، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، فلاں وقت میں مجھے چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. آپ نے کبھی کسی کو سنا اپنے ماں باپ کی شکایتیں کرتے ہوئے؟ کس نے سنا؟ اللہ اکبر. ہر بندے کو شکایت اپنے ماں باپ سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں والدین کا کوئی احترام نہیں ہے. پھر جب احترام ہی نہیں ہے تو کیا والدین کا احترام نہ کرنا احسان کرنے میں آتا ہے؟ وہ بالوالدین احسان نہیں. احسان کیا ہے کہ وہ نہیں اچھا کر رہے آپ سے، آپ کو شکایتیں ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں. اتنا کام آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر رہے پھر بھی آپ اچھا کریں. انہوں نے آپ کی بچپن میں بہت پٹائی کی ہے، آپ ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما وما ربیانی صغیرا، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نہیں کرے گا؟ آپ کو رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ کن طریقوں سے رحمت آتی ہے، رحمت حاصل کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. جو لوگ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، بس آ ہی جائے گی، ابھی آ جائے گی. قریب جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت بھی پہنچ جائے گی، کسی بھی شکل میں پہنچ جائے گی. آپ کسی سے پوچھتے کتنی دور ہو تو کہتے قریب ہی ہوں، تو آپ کو تسلی ہو جاتی بس ابھی پہنچا، ابھی رحمت آ جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح دیگر رشتے ہیں، مثلاً استاد ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کوئی اپنی ایڈوکیسی کر رہی ہوں کہ آپ مجھے ضرور عزت دیں، کیونکہ میری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے دینے سے مجھے نہیں ملے گی، وہ تو اللہ چاہے گا تو ملے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں کسی سے چھین کے لا نہیں سکتی، کوئی کمپین نہیں چلا سکتی.
تو اگر میں ہوں یا کوئی بھی ٹیچر ہے، اس سے شکایت ہو سکتی ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، انسان ہے نا ہم سب، ہم فرشتے بن کے تو نہیں بیٹھے یہاں، ہم انسان ہیں، ہم کسی وقت ایسی بات کہہ سکتے ہیں یا ایسا کوئی رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. قدرتی بات ہے، آپ کو شکایت ہوگی، آپ اپنی سہیلی سے کہیں گے، ادھر کہیں گے ادھر کہیں گے، اور پھر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو عزت کے دائرے سے باہر ہیں. یہ ایسے کرتی ہے، یہ ایسے کہتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. یہاں تک لوگ اپنے ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. کیا یہ زبان استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں. حضرت علی نے کہا تھا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، وہ جدھر چاہے مجھے بیچ دے. یہی وہ لوگ تھے نا جنہیں علم کا حصہ ملا. تو ہم علم سے اور علم کی روح سے اور علم کے فائدوں سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ بنیادی اخلاق نہیں ہے، جبکہ اخلاق جو ہے وہ دین دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو محسن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو ہر رشتے میں آپ نرمی بھی برتیں، مگر ایک جو ڈسٹینس ہے نا، انویزیبل ڈسٹینس، وہ بھی مینٹین کریں. کسی کی حدود میں اس طرح نہ داخل ہوں کہ آپ ادب اور احترام کی حدیں پار کر جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. اپنے دوست سے اتنی محبت نہ کرو کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو تو پھر تمہیں مشکل ہو جائے، اور اسی طرح اپنے دشمن سے اتنی نفرت نہ کرو، اتنا بغض نہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بنے تو پھر تمہیں شرمندگی ہو اپنے پچھلے رویے پر. تو ہر معاملے میں اعتدال اس کو خوبصورت بناتا ہے. ہر رشتے میں اعتدال رکھیے. ایون ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے اس میں بھی اعتدال، کیونکہ وہاں بھی ایک احترام ہے. اور کسی بھی تعلق میں جب احترام ختم ہوتا ہے، حدیں پار ہوتی ہیں، تو پھر شیطان فساد اور لڑائیاں ڈلواتا ہے، پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. یعنی کوئی بھی مصیبت، اور خاص طور پر اگر کوئی بیماری آئی ہے تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن تم خود ہو. یا تو کھانے میں بے احتیاطی کی ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں میں تو بالکل صحیح ڈائٹ لیتی ہوں، میری کھانے میں کوئی بھی جنک فوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حلال کھانے کا نہیں کہا، ساتھ ہی کیا کہا ہے؟ طیب بھی. ہم آدھے حکم پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے قرآن میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. آپ دیکھیے آگے بھی آئے تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات کو لے لیتے ہیں اور جہاں ہماری خواہش نفس سے کوئی چیز ٹکرائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانے کے معاملے میں ہماری بے احتیاطیاں، اب تو حلال حرام کی بھی صحیح پرواہ نہیں رہی لوگوں کو، لیکن چلے اس میں ماشاءاللہ ابھی بھی مسلمان بہت کانشیس ہیں. خنزیر نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، بہت سارے لوگ دیکھ کے انگریڈینٹس لیں گے، لیکن طیب فوڈ جو جنک کا اپوزٹ کہہ لیں اس میں احتیاط نہیں برتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں، چکھنے کی بات نہیں میں کر رہی، دیکھی بھی نہیں. اور ہماری زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ میدے کا ضرور شامل ہے. کیا ہم طیب کھانا کھا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی ہلاکتیں جان لینا کہ میدا کس طرح آپ کی آنتوں کو چپکتا ہے اور وہاں کیا کیا بیماریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو میدا ہی بیمار ہوتا ہے اور باقی بیماریاں وہاں سے پھوٹتی ہیں. بدترین برتن ہے یہ، اس کی رگیں سارے جسم میں جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں کھانے کے معاملے میں ہر سنت کا میں اہتمام کرتی ہوں، تو پھر کیوں بیماری آ گئی؟ اور بعض بیماریاں کیسی، سارے ٹیسٹ کلیئر پھر بھی بیماری کا نہیں پتہ چل رہا. اب ڈاکٹر پریشان ہے، اس کو دوا سوج ہی نہیں رہی، کیا دوا دے اور کیا نہ دے. کیا ایسی صورتحال ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. پھر ایک اور ریزن تلاش کیجئے، زندگی میں کسی کا حق تو نہیں مارا، اللہ کی نافرمانی کا تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب تو میں نہیں کر رہی کہ جو اس بیماری کو لانے کا سبب بنا ہے. یعنی تکلیفوں آزمائشوں کے آنے کے کچھ اسباب ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت اس کے اپنے گناہوں نافرمانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، جس کی یہاں بات آئی. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تم خود ہی ریزن ہو. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی چیزیں معاف بھی کر دیتا ہے. عَنْ كَثِيرٍ، اگر وہ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو ہم قدم نہ اٹھا سکیں، چلنے کے قابل نہ ہو، بولنے کے قابل نہ ہو، کچھ نہ رہے ہمارا. تو کیا کرنا چاہیے پھر جب یہ احساس ہو جائے کہ میری اپنی کوئی غلطی ہے یا میں خود ہی سبب ہوں؟ تو پھر انسان اس پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اب یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی؟ تاکہ اس بندے کی صفائی ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یا پھر یہ اور کوئی زیادہ نیک عمل نہیں کرتا، اس تکلیف میں پڑنے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کسی ٹربل میں ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ کے بڑے نیک بندوں پر کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں. وہ کس لیے آتی ہیں؟ پھر درجات کی بلندی کے لیے، کہ ان کے نیک عمل ہیں مگر اتنے نہیں جتنے وہ اللہ کے پسندیدہ، اور اللہ ان کو اور اوپر لے جانا چاہتا ہے. تو درجات کی بلندی اور صبر کا اجر جو بے حساب ہے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اجر دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور نیک لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو وہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دے گا. لہٰذا اگر آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں زندگی میں جو کسی کو نہیں پتا تو بس چپ ہی رہیں. اب کسی کو کہانی نہیں سنانے کی ضرورت کہ اب تو میں نیک بن گئی ہوں لیکن پہلے میں بڑی گناہ گار تھی اور میں یہ فلاں فلاں غلط کام کرتی. وہ اصل میں گلٹ ہوتی ہے نا، اندر بوجھ ہوتا ہے، تو انسان چاہتا ہے میں کسی کو بتا کے تو اس بوجھ کو ہٹاؤں. بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی کا ذکر نہ کرے. کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت جان، مال، اولاد، احباب کے مصائب سب کو شامل ہے. یعنی بندوں پہ نازل ہونے والے سارے مصائب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. تو مصیبت پہنچنے پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی آئی ہے، اور ایسا شخص مصیبت آنے پر اللہ سے راضی رہتا ہے. اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دی جائے. کتنے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے تھے، زندگی میں کوئی حادثہ ہوا اللہ کی طرف آ گئے، دین پڑھنے لگ گئے. تو ایسے وجوہات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں. انسان کی جو سوئی ہوئی نفسیات ہے نا، جو ہلچل پیدا ہو جاتی. انسان ایک غافل تھا، وقت ضائع کر رہا تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی لائف میں، کہ اچانک کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش بھیجی کہ وہ جاگ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو پوری زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہیں. انسان عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوتا ہے، توکل بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے خود پسندی نکال کے مصیبتیں اس کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مصیبت میں لوگوں کی حقیقت سامنے آتی ہے. آپ کون ہیں، کیا ہیں. جب تک حالات اچھے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آپ خوش اخلاق ہیں کہ نہیں، لیکن جب آپ پر کوئی ٹف ٹائم آیا تو آپ کے اخلاق کی پوری حقیقت واضح ہو جائے گی. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے رویے سے پریشان ہو تو مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں؟ تو جو امتحانات کڑے ہوتے ہیں، جو امتحانات مشکل ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کر دیتے ہیں. اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے. بہت ہی زبردست دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے حدیث میں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بشارت. اور وہ کلمات یہ ہیں جو اس وقت آپ نے اس دعا میں پڑھے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ
انسان کو عموماً غم یا ہم یا پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب اس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے یا جان کا نقصان ہوتا ہے یا کوئی شخص چلا جاتا ہے یا کوئی چیز کھو جاتی ہے، یعنی عموماً انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسے غم پہنچتا ہے یا ہم فیوچر کی فکر لگتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا. تو ایسے تھاٹس ہر ایک کو آتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی، اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ پہلے تو اپنی حیثیت کا اظہار ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اللہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے. اور نہ صرف یہ کہ میرا بلکہ میرے ماں باپ کا بھی. اور ابتدا میں آپ دیکھیں کہ قریبی والدین کا ذکر کیا گیا ہے جن کا انسان براہ راست بچہ ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹا. پھر یہ سلسلہ کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ آدم اور حوا تک. تو ہم سب کے والدین کون ہیں؟ آدم اور حوا. لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں کیونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے نا. کل مجھے کسی نے میسج کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ ان کی بیٹی کا ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا ایئر فورس میں کام کرتا ہے، بہت اچھی جاب ہے اس کی، خاندان بھی بہت اچھا ہے، نمازی بھی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذات مسلی ہے. مسلی ہوتا ہے، جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مسلی کا مطلب آتا ہوگا. یہ مسلی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نمازی. آپ کو پتا ہے انگریزوں کے زمانے میں جب بر صغیر پر ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو دینی طبقہ تھا، یعنی کہ مسجد کے مولوی صاحب ہوں یا پھر جو بھی شخص دین سے تعلق رکھتا ہو یا جو نماز روزے کا پابند ہو، تو ان کو مختلف ایسے ٹائٹل دے دیے. کچھ لوگوں کو تو سر کا خطاب اور بڑے بڑے اور خطاب دیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جو خاص طور پر دین کے نمائندہ تھے ان کے نام کچھ اس طرح کے رکھے گئے کہ جس سے وہ گھٹیا قرار پائے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ دین ہوتا بھی زیادہ ان لوگوں میں ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں. عمومی طور پر انبیاء کے فالوورز کون رہے ہیں؟ زیادہ تر. ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے یا اور اسی طرح کے صحابہ یا کچھ سردار قبیلوں کے لوگ، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی جو اکثریت تھی خصوصاً ابتدا میں، اور ویسے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کتنا ارلی پیریڈ ہے، تو اس میں بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، آپ ان کو اٹھائیں تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس. یہ مینٹالٹی ہر دور میں رہی ہے. اگر حضرت نوح کے دور میں یہ تھی تو پھر آج آپ دیکھیں کہ فتنے اور بھی زیادہ بڑھ گئے. تو اس طرح جو ورکنگ کلاس تھی یا جو لیبر کلاس تھی وہ کام بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی، اور نمازوں کے بھی پابند تھے. تو ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مسلی. کہ یہ مسلی ہے، یعنی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑا نمازی پرہیزگار بنتا ہے، جسے عام طور پہ ہم نماز پڑھنے والوں کو کسی نہ کسی تانا شانہ دیتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو ساری چیزیں پسند ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو پھر یہ فرق کہاں سے آ گئے؟ آپ تو کسی انسان کے کام کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، نہ کہ آپ ذات کو دیکھیں. اور اگر ذات میں کوئی ایسی معاشرتی اعتبار سے کوئی کمی نظر بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا، یہ تو بڑے گھر کا ہے، بڑی اونچی ذات ہے اور یہ نیچ ہے. یہ ذات پات کا تصور کیا اسلام کا تصور ہے؟ وہاں بلال رضی اللہ عنہ کو عزت کس بنا پہ ملی تھی؟ ذات پات کی بنا پر یا دین کی بنا پر یا دین کے لیے قربانیاں کرنے کی بنا پر؟ تو اسی طرح ہمیں بھی ہر انسان کو بطور انسان لینا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا چاہیے. اور اگر کہیں رشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے تو اس میں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ کس چیز کو ہم اہمیت دیں؟ دین کو. یعنی ایک نمازی کے مقابلے میں اگر ایک بے نمازی ہے اور وہ مصلی نہیں ہے تو عموماً لوگ اسی کو ترجیح دیں گے، لیکن اس سے آپ خود سوچئے کہ پھر گھر کا ماحول اور گھر کے اندر جو امن سکون اور چین اور راحت ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی عبادت اور ذکر کے بغیر تو پھر امن اور سلامتی نہیں ہوتی نا. تو بہرحال ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہی کے بیٹا یا بیٹی ہیں، اور اللہ کی بندی یعنی ماں کی طرف اشارہ ہے، اس کی اولاد، یعنی سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اصل خالق اور مالک اللہ ہی ہے، وہی حالات اور معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو ان الفاظ میں انتہا درجے کی عاجزی ہے. تو مانگنے کے لیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی. بندوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو سر چڑھ کے تھوڑی مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں نا، پلیز کرتے ہیں اللہ کے لیے، پلیز، یعنی اپنی حالت بتاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عبد سمجھے. عبد غلام کو کہتے ہیں نا. اور پھر یہ ہے کہ مزید جو ابن عبدک ابن امتک، یہ اضافہ جو ہے یہ عاجزی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی بندہ ہی ہوں، کچھ اور نہیں ہوں. کیونکہ میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے تھے، میں ان کی اولاد ہوں تو میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں. تو انتہا درجے کی عبودیت کا اظہار ہے، یہاں پر اعتراف ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبد ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اکثر لوگ اس بات سے واقف ہیں، یہ آیت بھی آتی ہے ان کو، لیکن انہوں نے اپنا مقصد حیات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن عبادت کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے یا فہم ہے یا عبادت کا جو معنی ہے وہ ناقص ہے. وہ عبادت مسجد کے اندر کرتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں کرتے. گھر کے اندر کرتے ہیں، کسی شادی بیاہ پہ کہیں اور جائیں، گھر سے باہر یا سفر پہ جائیں تو نہیں کرتے. تو یہ جزوی عبادت ہے. اصل عبادت کیا ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، ہر جگہ، چاہے آپ گھر پہ ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، آپ جاب پر ہیں، کسی پڑھائی میں ہیں، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں، ہر جگہ آپ کس چیز کے نمائندہ ہوں؟ اسلام کے نمائندہ ہوں، دین کے نمائندہ ہوں. تو بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، یعنی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ درست نہیں ہوتی. تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو انسان کی پوری زندگی دراصل عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس کو خانوں میں نہ بانٹے. تو اللہ کے بندے بن کر رہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، جاب پلیس پر اچھا سلوک، بازار میں جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں کچھ بیچتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے اچھا معاملہ، اسکول کالج میں ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ اور ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ جو اللہ نے قائم کی ہے. کیونکہ بعض اوقات میل فیمیل کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حدود پامال نہیں ہونی چاہیے. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک بنیادی مقصد ہے ہمارا بحیثیت فرد کے، اور وہ ہے عبادت، لیکن بحیثیت امت کے بھی ہمارا ایک مقصد وجود ہے. وہ کیا ہے؟ دعوت دین. انفرادیت میں کیا ہے؟ عبادت. اور اس کو کافی نہ سمجھے، یہ آدھا کام ہے بحیثیت فرد کے، لیکن بحیثیت امت کے آپ کی ذمہ داری دعوت دین بھی بنتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. بہرحال آگے کہتے ہیں ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، یہ جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں نا ماتھے کے اوپر والے حصے پہ، یہ سر کا اگلا حصہ ہے، یعنی میرے سر کا اگلا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر فرنٹل لوب جو ہوتا ہے اسی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تعلق رکھتی ہے. یعنی میرا جہاں میں کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں یا کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہ سارے کا سارا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ ہی کی مرضی اور آپ ہی کی بھیجی ہوئی تقدیر اور اس کے مطابق میں آپ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں. جب میری پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے یا میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پھر مجھ پر سارا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جو وہ چاہتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں پرائرٹی پھر اللہ ہی کو دینی چاہیے جس کے ہاتھ میں میرے تمام معاملات ہیں. ماض فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے. حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی، اور دوسرا قدری کونی. کونی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ تقدیر سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں حکم بندے میں نافذ اور جاری ہیں، چاہے وہ ان کو پسند کرے یا ان کا انکار کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ شرعی حکم کا تو ہم انکار بھی کر لیتے ہیں، اس میں چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا ہمیں، ماننا تو مانو، نہیں ماننا نہ مانو، پھر ایک دن آؤ گے تو پوچھ لوں گا میں تم سے. دوسری طرف کون سے احکامات ہیں؟ کونی قدری، یعنی تقدیر سے. اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. عدل فی قضاؤک، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہر اعتبار سے انصاف پر مبنی ہے.
یعنی آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ سراسر عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں، قطعاً نہیں ظلم کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت ہمیں بھیجی ہے وہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقدیر ہے اللہ کی اس میں بھی اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ابھی کچھ مانگا تو نہیں گیا، ابھی تو صرف اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار تو تیرے پاس ہے۔ اسألک، اب سوال، یہ دعائے سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس اسم نام کا واسطہ دے کر جو آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے ہر نام کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں۔ کون سا نام؟ سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنے لیے خود رکھا، یعنی آپ نے اپنا نام رکھا، سمیت بہ نفسک۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے بس وہی نام اوتھینٹک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے افعال سے خود نام گھڑ لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ آپ کو بھی کچھ نام آتے ہیں اللہ کے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں یاد؟ سب کو یاد ہے، ماشاءاللہ، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کون سے والے یاد ہیں؟ جو تاج کمپنی کے قرآن پہ لکھے ہوتے ہیں یا الہدا کے کارڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ تاج کمپنی کے کارڈ میں نا کچھ نام ایسے، سارے نہیں، سارے بہت اچھے ہیں، صرف چند ایک نام ایسے ہیں کہ جو انہوں نے افعال سے ڈرائیو کر کے خود بنا لیے، یا وہ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوں گے، کسی روایت سے لیے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے صرف وہی نام اوتھینٹک اور ویلڈ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کا نام رکھے۔ سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا۔ ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ اور جانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو اللہ نے فرشتوں کو سکھائے یا کچھ انبیاء کو سکھائے، ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، یعنی آسمانی کتابوں میں جو بھی تیرے نام آئے ہیں ان سب ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو آپ نے ترجیح دی اپنے پاس غیب میں رکھنے کی، یعنی کسی کو بھی نہیں سکھایا، آپ کا وہ نام صرف خود آپ ہی کو پتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے خود پسند کیے اور جو اللہ کے کمال اور جلال کے لائق ہیں، یا آسمانی کتابوں میں آئے ہیں، یا اللہ نے کسی نبی، فرشتے وغیرہ کو نام سکھائے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بصرہ یعنی بصرہ کی بڑی مسجد کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی اور نہ کوئی بعد میں کر سکے گا۔ تو وہ کون سے نام ہوں گے، وہ کون سی صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کی کہ جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے؟ تو یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں آپ بتا کے نہیں گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص گنتی میں محصور نہیں، محصور کا مطلب ہے اس میں جکڑے ہوئے نہیں، جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا 99 نیمز، تو اللہ تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے فقہ اسماء اللہ الحسنہ پڑھی ہو، آپ اسے پڑھا ہے کسی نے، یہ کورس کیا؟ اچھا الحمدللہ کچھ لوگوں نے کیا ہوا۔ جنہوں نے نہیں کیا، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے فقہ القلوب کا جو باب ہے الاسماء الحسنہ کے بارے میں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کتاب سے بھی پڑھ لیں گے تو بڑا فائدہ ہے، ورنہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے آڈیو میں، اور اب تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ترجمہ کر دے گی، استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا جناب، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اس جملے کو تقسیم کرنے کے لیے ہے کہ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، یعنی وہ سارے نام جو یعنی اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ جو آپ نے غیب میں رکھے، جو کسی کو سکھائے یا پھر صرف آپ ہی کو معلوم ہے،
تو ان سارے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں. سبحان اللہ. ایک نام کا بھی واسطہ دے کر اللہ کو پکاریں تو دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ، یا پھر یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کو پکارے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. یس. اور پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور عظمت و کرم والا ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یہ دعا بڑی قیمتی دعا، پیچھے شفا کی دعاؤں میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. یا منان، یا اللہ، بدیع السماوات والارض، یا ذل جلال والاکرام. تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب اس طرح پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے. اسی طرح ایک اور روایت بھی اس میں آتی ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی بہت زیادہ احسان کرنے والا اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جلال اور اکرام والے، ذل جلال والاکرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ ہے دعا مانگنے کا سلیقہ. پہلے کیا کیا گیا؟ عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کا اعتراف کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا، جو کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ واسطہ دیا جائے. ہم نے اس کو چھوڑ کر اور واسطے بنا لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور ہمارے معاشرے میں کون سے واسطے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ تو پکارتے نہیں، لیکن کس کے ناموں کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ مختلف جو بزرگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یاد رہے گی یہ بات. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے یا معاف فرما دے. اور اس کے علاوہ کس کا صدقہ کرتے ہیں؟ وہ جب کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، ٹھیک ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نہیں لیتے بلکہ بزرگان کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میرے ناموں کے ساتھ پکار کے دعا مانگو، اور ہم واسطہ دینے لگے اوروں کے نام کا. ہے ڈیویشن یا نہیں؟ تو بہرحال ان ناموں کا واسطہ دے کر یہ اس آیت کی عملی دلیل ہے کہ کس طرح پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. یعنی جب یہ کہا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ وہ کیسے. تو یہ ہے وہ طریقہ جو ان دعاؤں میں سکھایا گیا. یہ سارا واسطہ وسیلہ دے کہ کیا مانگا؟ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. ہر کھو جانے والی چیز کا نعم البدل عوض کیا ہے؟ قرآن. جو بھی اپنے غم کو قرآن سے ہیل کرنا چاہے گا تو قرآن اس کو فائدہ دے گا. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے جو تھراپی سیشنز لیتے ہیں، کتنے کتنے پیسے اس پر خرچ کرتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے تھراپی لی؟ کتنا پیمنٹ کیا تھا؟ 3000. کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے. کہتے ہیں 17 سے 20 ہزار کا بھی سیشن ہو رہا ہے پر 1 آور. چاہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ کس چیز کے ذریعے غم دور کرو؟ قرآن کے ذریعے. دیکھیے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. بہار کا موسم یاد ہے جب ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، نئے نئے پتے نکل آتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے. تو میرے دل میں بھی ایسی ہی بہار آ جائے. غم دل کے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، خزاں لے آتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس خیال کو چھوڑ کر جو بار بار غم دلا رہا ہے، قرآن پکڑ لیں. وَنُورَ صَدْرِي، اور سینے کا نور، کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ غم کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ غم نکل جائے اور روشنی ہو جائے. وَجِلَاءَ حُزْنِي، اور میرے حزن، میرے غم کو جلا بخشے قرآن، یعنی غم دور کر دے. وَذَهَابَ هَمِّي، ذہاب کس کو کہتے ہیں؟ جانے کو.
ذہب چلا گیا، ذہب ہمی، اور یہ قرآن میرے ہم کو لے جائے. کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ 4. قرآن کیا بن جائے؟ ربیع قلبی، نور صدری، جلاء حزن وذہاب ہمی. اگر قرآن یہ 4 کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے کوئی نہیں. اب جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہ ناظرہ، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو یہ دعا وظیفے کے طور پہ پڑھنا کچھ فائدہ دے گی؟ اس دعا نے تو ہمیں رستہ بتا دیا کہ اگر غم دور کرنے تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق پیدا کر لو، قرآن تمہیں تھام لے گا. اور کیا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک سکینت آ جائے گی، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا، آپ کو باتیں سمجھ آنے لگے گی، آپ کو مشکلات کا حل نظر آنے لگے گا. جب آپ لاسٹ ہو تو رستہ نظر آنے لگے گا، اور یہ قرآن ہی دیتا ہے. اور ساتھ ہی حزن بھی چلا جائے گا، ہم بھی چلا جائے گا، اور قرآن خوشی اور مسرت کا باعث بن جائے گا. تو بہار کے موسم کی بات اس لیے کی گئی کہ سال بھر میں جتنے بھی موسم ہوتے ہیں نا، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے خزاں ہو، ان سب کے مقابلے میں بہترین چیز کیا ہے؟ بہار. اس موسم میں انسان کا دل بڑی راحت محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پریشانی اور غم کی حالت سے نکل جاتا ہے، اور انسان پھر چست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کس طرح آپ کے دل کی بہار بنتا ہے. کیا کر کے بہار بنتا ہے؟ اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے. یعنی آپ نے کبھی دل کے اندر خوشی نہیں محسوس کی جب آپ اچھی سی تلاوت سنتے ہیں؟ تو یہ قرآن سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کو انجوائے کریں، اور پڑھتے پڑھتے یقین کریں آنسو بہہ نکلیں گے. اگر آپ اچھی آواز میں توجہ سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو، وہ باتیں کھلیں گی آپ پہ، آپ حیران ہو جائیں گے، اور سارے برے خیالات کہیں اور چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے. ہم میں سے کون کون خوش ہونا چاہتا ہے؟ کون کون دل میں بہار چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں. تو نسخہ بتا دیا گیا ہے، کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو. کیسے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ. وہ سب کچھ پتا ہے آپ کو. اچھا، دوسری کیا چیز بتائی گئی؟ نور صدری. قرآن سینے کو نور کب بخشتا ہے؟ جب دل میں معرفت آتی ہے، اللہ کی پہچان آتی ہے قرآن کے ذریعے، حق و باطل میں فرق انسان جان لیتا ہے، اسے مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، سینے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہے، کیا آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا کہ آپ کسی مسئلے کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے اور اس دن کی آیات آپ ہی کے مسئلے کا حل تھا؟ کس کس کے ساتھ ہوا؟ ماشاءاللہ سب کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں اس میں. جب میں تفسیر پڑھا رہی تھی نا، تو ایک دن پڑھا کے آتی تھی، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے. تو پھر آگ کے کھولنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ فیل کرتی تھی، ایکسائٹمنٹ میں ہوتی تھی. اچھا بھلا کل کیا آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کل کون سی آیتیں ہیں، اور ان میں کیا میسج ہے، اور ان میں کیا سبق ہے. اور پھر یہی ہوتا تھا، ادھر سے کوئی مسئلہ پیش آیا اور ساتھ ہی اللہ نے رہنمائی کر دی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں. اچھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کس کو پتا جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شک میں ہے یا یقین میں کہ صحیح ہے؟ کوئی دلیل دیجیے مجھے، کس بات کا یقین ہے آپ کو کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے؟ لا ریب فیہ، کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ لا ریب فیہ، اور کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے، باقی جگہوں پر معنی اسٹریچ کر لیا جاتا ہے، سنت بھی بیچ میں شامل ہو جاتی کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے تھرو آئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے چیلنج کیا ہوا ہے سب کو، اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. وقتاً فوقتاً لوگوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو بھی چیلنج ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے، قرآن آپ کو بھی خطاب کر رہا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، اس جیسا کوئی کلام پیش کرو
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجیے سارے جن مل جائیں، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پہ کٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسے کوئی چیز بنا کے لائیں، لیکن وہ نہیں بنا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہ اس قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ایمان کی پختگی کی بھی، کہ دل سے شک نکال دیں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، لفظ لفظ پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ چھپایا ہوا نہیں آپ سے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب شک نکل جاتا ہے نا تو پھر انسان ہر آیت کو کیسے پڑھتا ہے، پوری توجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ ہے اصل ہدایت، یہاں سے ہدایت ملے گی، یہاں سے میرے سوالوں کے جواب ملے گی، یہاں سے مجھے روشنی ملے گی. تو دل کے اندھیرے پھر چھٹنے لگتے ہیں، دل روشن ہونے لگتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے نا تو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو کالے دل کو یا اندھیرے دل کو سمجھ نہیں آتی. تو نور صدری کیا ہے؟ قرآن کا علم و معرفت. بہار بنے گی جب آپ اچھی تلاوت کریں گے، سنیں گے، اور علم اور معرفت کی روشنی سے دل روشن ہو جائیں گے. اور پھر دو اور کام بھی ہوں گے، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، غم اور پریشانیاں چھٹ جائیں گی. وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو شفا ہے. ایمان کے ساتھ آپ کو یقینی طور پر اس قرآن سے شفا ملے گی، لیکن ظالموں کو، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے، ان کو وہ خسارے میں اضافہ کرے گا، ان کا نقصان بڑھتا جائے گا. سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. تو اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے، اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ واحد محفوظ کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کلام سے شفا ملے اور ہمارے غم دور ہو جائیں تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے اندر غور کرنا ہے، اور اس کی خوب تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کا غم جو ہے سب صاف ہو جائے، اور اس سے غفلت نہیں برتنی. آپ اپنے ساتھ عہد کریں زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ قرآن نہ پڑھیں، اور جتنا پڑھیں گے، فہم حاصل کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا آپ کے غم وغیرہ دور ہوتے جائیں گے. تو قرآن سے تعلق میں سب سے پہلے تو تلاوت کا تعلق ہے، اتباع کا تعلق ہے، اس کی قدر اور احترام کا تعلق ہے. یہ صرف آنکھوں سے لگانے اور تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. کس طرح؟ خوش دلی سے تلاوت کر کے، ٹھہر کر ترتیل سے پڑھ کے، اور پھر اس کو غور سے سن کے، جب کوئی اور پڑھ رہا ہو خاموشی کے ساتھ سن کے، کوئی اور مشغولیت نہ ہو، کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، بے توجہ ہی نہ ہو، اوروں سے باتیں نہ ہو، اور پھر تدبر اور تفکر کر کے. اور تدبر تفکر کے لیے ایک سے زیادہ تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر مختلف انداز سے. اور اس کے لیے جو تدبر کورس ہے وہ بہترین ہے آپ کے لیے، صرف ایک بگنر کے طور پر. آگے اگر آپ کو طریقہ آ جائے تو پھر مزید خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک لیول اور اس کا انٹروڈیوس کر دیں تاکہ مزید بھی تدبر ہو سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ تدبر کے لیے آپ تفاسیر کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور آپ اس میں یعنی آیات کی مناسبت سے غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو یہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سے پھر غم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے نا انسان کو اس کی عظمت ملحوظ ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ کا کلام رکھنے میں، اٹھانے میں، لینے میں، دینے میں، پڑھنے میں، اس کے بارے میں بات کرنے میں. ریسنٹلی کسی نے ایک کورس انٹروڈیوس کیا تو اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں قرآن کی آیات کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ننھے جملے ہیں اس میں. کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے قرآن کی آیات کو ننھے جملے نہیں کہہ سکتے؟ بھول ہو گئی، سہو ہو گئی، خیال نہیں گیا ادھر. جس نے بھی لکھا، بعض اوقات انسان پیار میں لکھ جاتا ہے نا، محبت میں لکھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی شان بہت بلند ہے. بل ہوا قرآن مجید، مجید مجد والا، شان والا، بزرگی والا، فی لوح محفوظ. اللہ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. تو قرآن کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، قرآن کا احترام دل میں ہونا چاہیے. بعض اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو عام ٹیکسٹ کی کتاب سمجھ کے اس کے اوپر کبھی کونی بھی رکھ لیتے ہیں،
کبھی اپنا ہاتھ پورا ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ پھر میں نہیں کہتی کہ آپ ہاتھ بھرے رکھیں اور وہ ورکے اڑتے رہے، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی سہارا لینا. قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یہ خاص حدیث ہے. آپ قرآن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. پکڑنے کا انداز بھی لٹکانے والا نہ ہو بلکہ اٹھانے والا، عزت احترام والا ہو، تو پھر قرآن آپ کے دل کی بہار بنے گا. آپ دیکھیں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو خود بخود جب اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچئے آپ کو زندگی میں کس سے محبت ہے، ٹھیک ہے، کس سے محبت ہے. محبت سے خالی نہیں ہوتا انسان. کسی کو مال سے ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے ہوتی ہے، کسی کو بچوں سے ہوتی ہے، کسی کو بڑوں سے ہوتی ہے، کسی کو اسپاؤس سے ہوتی ہے، کسی کو کسی کام سے ہوتی ہے. یعنی چونکہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے اندر نا، تو جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر آپ کے دل میں سچی قرآن کی محبت ہے تو کمپیریزن کر لیں. فلاں سے یا فلاں چیز سے مجھے محبت ہے، تو جب میں وہ دیکھتی ہوں، جب وہ میرے پاس آتی ہے، جب ایسا میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، اور جب وہ جاتی ہے تو میں اداس ہو جاتی ہوں. اب آپ کہتے ہیں مجھے تو قرآن سے بڑی محبت ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو دیکھ کے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بند کرنا پڑے تو آپ اداس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جب آپ کی فرینڈ گھر سے نکل کے جاتی ہیں تو آپ اداس ہوتے ہیں کہ نہیں. چلے فرینڈ کو چھوڑے کہ جن کے بچے ہیں، جب وہ بچے جدا ہوتے ہیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے. آپ چلے بچے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو جب چھوڑ کے ہاسٹل میں آتے ہیں کچھ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی آواز ہے، ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جدائی غمگین کرتی ہے. تو قرآن سے جدائی آپ کو غمگین کرنی چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے، اچھا دوبارہ کب پڑھوں گی. اگر یہ کیفیت نہیں ہے نا تو پھر یہ قرآن سے محبت کتابیں جھوٹے ہیں. اگر کسی ایک دن نہ پڑھیں، نہ پڑھ سکیں، یعنی کہ باقاعدہ نہ پڑھ سکیں یا پڑھا نہ سکیں، یا کسی نہ کسی طرح کنیکشن اس کے ساتھ نہ ہو، تو پھر یہ جو محبت وغیرہ نا وہ تو کوئی نہیں ہے. جو اہل القرآن ہوتے ہیں، قرآن ان کے دل کی بہار ہوتا ہے، ان کے سینے کا نور ہوتا ہے، ان کے دلوں سے غم ہم نکالے ہوئے ہوتا ہے، اور ریلیکس پرسکون انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن اس لیے بھی آیا لعلکم تتقون، تقوی اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہوتی ہے، نصیحت لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے. اور آخری دعا ہے اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اے اللہ میرا ہم و غم آخرت کو بنا دو. یہ دعا مسنون نہیں ہے لیکن حدیث سے ماخوذ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا، اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. آپ آخرت کو فکر بنا لیں، آخرت کو سامنے رکھ کے سارے کام کریں، سوچے بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، بولے بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، جو کرے وہ بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کہ مجھے وہاں کیا ملے گا. ساری ہرس یہی ہونی چاہیے، مجھے وہاں کیا ملے گا. ہاں لیکن مشکل یہ ہے نا، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں یہاں کیا ملے گا. تو آپ نے کیسے سوچنا ہے، ہمیں اس کام کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. آپ دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے، کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں رہے گی، ہم غم ہی نہیں رہے گا. میں تھک گئی ہوں، اچھا بہت تھک گئی، اس کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. صبر کر رہی ہوں، بڑا ہی صبر کر رہی، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا اجر وہاں ملے گا. یہ کل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے. ولتنظر نفس، نفس تنوین والا ہے جس کا مطلب ہے ہر ایک عبادت، جنرل میننگز ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں دو طرف واتقوا اللہ کی بات ہے اور بیچ میں آپ کو کام کرنے کو دیا گیا. کل پہ نظر رکھو. اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اس کا کارڈ بھی چھپا ہوا، میں نے تو اس کو اپنے سرانے کے پاس جو ٹیبل ہے نا وہاں سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے نظر پڑے. کوئی فکر آئے تو کہ چھوڑو اس فکر کو، وہاں کی فکر کرو. فکریں بھی نکل جاتی ہیں اور کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں رہتا. کوئی اچھا نہیں کر رہا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم صبر کریں گے، اجر اللہ دے گا. کوئی غلط کر رہے، ہم اصلاح کریں گے، وہ نہیں مانتا، اجر اللہ دے گا، آگے مل جائے گا. میں نے اتنی فلاں کی خدمت کی، اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا، کوئی بات نہیں، کل مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. اللہ ہے نا قدردان. تو آخرت کی یاد جو ہے نا یہ انبیاء کا مشن ہوتا تھا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ انبیاء کی ٹریٹ تھی، ان کی خوبی تھی کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے تھے. اس بنا پر انہیں چن لیا گیا تھا. تو چنے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو یاد رکھتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں
اور اس کے لیے بھی قرآن ہی مددگار ہوگا. اللہ دیکھتا ہے مجھے اللہ کے پسند کے کام کرنے, ناپسند کے نہیں کرنے. اللہ کا تقوی اختیار کریں, موت کو یاد کرتے رہا کریں, اور اس کے لیے قبروں کی زیارت بھی بڑی اہم ہوتی ہے. اور دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزاریں. ٹھیک ہے, جو مسافر ہوتا ہے نا اس کا دل کسی ایک جگہ نہیں لگتا, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے میری آگے بھی کام ہے, وہاں بھی جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, تو پھر وہ دنیا سے چمٹ کے نہیں رہتا. اور پھر قرآن کو اچھی طرح تدبر تفکر کے ساتھ پڑھنا یہ فکر آخرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ. قرآن سے پڑھ کر کوئی چیز آپ کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا کرتی. اور دوسرے درجے پر جو قریبی عزیز فوت ہو جاتے ہیں, قریب سے لوگ چلے جاتے ہیں, وہ فکر پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. تو آج یہ مجھے کہا گیا کہ کچھ میں آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھ دوں. الحمدللہ آپ کا TQ2 جو ہے یہ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہوتی ہے, اور کافی بڑی تعداد کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور جگہ دے دی ہے, تو ہم زیادہ لوگوں کو لے سکیں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ پھر ہر چیز کو فرنش کرنا ہے, کارپیٹس, لائٹس, اور سارا ارینجمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے بورڈ اور پروجیکٹرز, فرنیچر اور ساؤنڈ سسٹم, مائک, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں سے مفت ملتی ہیں. اگر کوئی پتہ بتا دے تو ہم ذرا وہاں جا کے لے آئیں, اٹھا کے لگا لیں, یا اس پہ کچھ کاسٹ آتی تو وہ کس کو دینی چاہیے؟ ہم سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اب آپ دیکھیے, مثلا میں اس مائک میں بولتی رہی, آپ سب کو فائدہ پہنچا, نہ صرف یہاں بلکہ الہدا سے باہر بھی جو لوگ سن رہے ہیں. اب یہ اگر نہیں ہو تو یہ میسج آپ تک نہیں جا سکتا نا. لائٹ چلی گئی تھی لیکن آواز آتی رہی آپ کو, تو ظاہر ہے جس کا بھی مال اس میں لگا ہوا ہے اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ صدقہ جاریہ. جس ڈیسک پہ آپ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یا کونیاں رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس کا اس میں حصہ ہے. یہ اسٹوڈینٹس نے کیا, آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہ سب کچھ اسٹوڈینٹس کرتے رہے, اور الحمدللہ اسٹوڈینٹس صرف اس ہال کے اندر نہیں ہے, اس سے باہر بھی پوری دنیا میں ہے الحمدللہ. تو جب انہیں پتا چلتا ہے وہ بھی اپنا حصہ بھیج دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ سابقون الاولون میں ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز میں حصہ لیں, اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اچھے سے ویلکم کریں, اچھا سا ان کے لیے سارا ارینجمنٹ کریں تاکہ وہ کمفرٹیبلی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج آپ سے کوئی ریفلیکشن میں نے نہیں لیا, آپ کو دعا دے دیتی ہوں. جو مسافر دعا دیتا ہے جانے والا پیچھے والوں کو, استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں اس اللہ کے سپرد آپ کو کرتی ہوں جس کے حوالے کی ہوئی چیز امانت ضائع نہیں ہوتی. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ضائع کرے اپنا وقت یا اپنی زندگی, یا کبھی بھی قرآن سے دور ہو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوگی, لیکن اس وقت تک کچھ لوگ پھر جا چکے ہوں گے. لیکن جانے والوں کو بھی میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ جہاں بھی ہوں, یعنی قرآن صرف الہدا کی چھت کے نیچے نہیں ہے, یہ تو ایک آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہ تو زندگی بھر آپ کا ساتھی رہنا چاہیے. موت کے بعد بھی ساتھی ہونا چاہیے, قبر میں ساتھ جانا چاہیے. قبر میں وہ لوگ وہ رکھتے ہیں نا پتہ نہیں 250 پارے وغیرہ, وہ نہیں ساتھ جاتے جو اور لوگ پڑھتے ہیں, ساتھ جاتا ہے جو آپ پڑھ کے اپنے سینے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی فکر کرنے شروع کریں. جو نیک کام کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے اس کو پوری طرح اویل کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر استغفار کرنا, لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو جو چاہتا ہے اس پہ رحم کیا جائے وہ کس چیز کی کثرت کر دے؟ استغفار کی. دوسروں پر احسان کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے, اللہ کی خاطر کرتے جانا. اچھا اس میں آپ دیکھیے, اگر کوئی شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے, کئی لوگ دیتے ہیں نا گالیاں, کبھی آپ میں سے کسی نے گالیاں سنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گالیاں دے رہے ہیں نا, تبھی آپ نے سنی. سب نے گالی کون دیتا ہے اور کب دیتا ہے؟ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کو گالی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ گالی دوسرے کو تو لگتی ہے نہیں لگتی, جو بول رہا ہوتا ہے نا اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے دل کا حال بدل جائے تو آپ کیا کریں, زبان سے منفی الفاظ, گالیاں وغیرہ, تانے اور نیگیٹو قسم کے جو الفاظ ہیں نا وہ بولنا چھوڑ دیں. تکلیف دینے والے منفی الفاظ بولنا چھوڑ دیں, دوسروں کو تانے دینا چھوڑ دیں, گالی دینا چھوڑ دیں. یعنی آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ کے دل میں آیا کہ آپ کسی کو مثلا گدھا ہی کہہ دیں, تو آپ کیا کریں؟ کنٹرول نہیں, میں نے کسی کو نہیں کہنا. کتنی یہ مائیں دین پڑھنے کے باوجود بھی بچوں کو جب ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں تو کیسے کیسے تانے دیتی ہیں. کیا آپ کے اندر سکون بھر جاتا ہے تانا دے کے؟ اور آگ لگتی ہے اور غصہ تیز ہوتا ہے, شدت پکڑتا ہے. تو اپنے دل کا حال بدلنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو بدلنا ہے, الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کو ایسی بہترین کامیابی ہوگی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے.
دل کے سکون کے لیے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں نا وہ براہ راست سب سے پہلے آپ کے کان سنتے ہیں اور آپ کے دل پر اس کی چوٹ لگتی، خود آپ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. مثلاً آپ کو کسی پہ غصہ ہے، آپ اس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ کام چور ہے، وہ نکما ہے، وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. اچھا، اب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ روک کے کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو سمجھ دے، الفاظ بدل دیں، بس آپ کے دل میں غصہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، الفاظ بدل دیں. برے برے لقب دینے کی بجائے کیا کریں؟ برے لقب دینے سے منع کیا گیا نا. کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کہاں کیا ہے؟ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تو آپ کیا کریں؟ الفاظ بدل دیں. اللہ اس پر رحم کرے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زبان کنٹرول کرنے کی توفیق دے. یعنی آپ پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں، دعائیں دینا شروع کر دیں اس کو، تو آپ کے اندر سے ایک غبار سا بھی نکل جائے گا اور آپ کو قرار بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا. وہ کل بے قراری کی بات کی تھی نا میں نے، تو ہم بے قرار لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بے قراری آتی، اس کے نتیجے میں پھر ہم ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ریزن کوئی بھی ہو سکتی، آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں؟ کیا لوگ اس کی عزت کر سکتے ہیں جو اپنے والدین کی نہیں کرتا؟ نہیں کرتے. اب یہ اپنے آپ کو بڑا حق بجانب سمجھ رہا ہے کہ سارا قصور میرے ماں باپ کا ہے، انہوں نے غلط تقسیم کی ہے، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، فلاں وقت میں مجھے چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. آپ نے کبھی کسی کو سنا اپنے ماں باپ کی شکایتیں کرتے ہوئے؟ کس نے سنا؟ اللہ اکبر. ہر بندے کو شکایت ہے اپنے ماں باپ سے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دلوں میں والدین کا کوئی احترام نہیں ہے. پھر جب احترام ہی نہیں ہے تو کیا والدین کا احترام نہ کرنا احسان کرنے میں آتا ہے؟ وہ بالوالدین احسان نہیں. احسان کیا ہے کہ وہ نہیں اچھا کر رہے آپ سے، آپ کو شکایتیں ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں. اتنا کام آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر رہے پھر بھی آپ اچھا کریں. انہوں نے آپ کی بچپن میں بہت پٹائی کی ہے، آپ ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما وما ربیانی صغیرا، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نہیں کرے گا؟ آپ کو رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ کن طریقوں سے رحمت آتی ہے، رحمت حاصل کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. جو لوگ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، بس آ ہی جائے گی، ابھی آ جائے گی. قریب جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت بھی پہنچ جائے گی، کسی بھی شکل میں پہنچ جائے گی. آپ کسی سے پوچھتے کتنی دور ہو تو کہتے قریب ہی ہوں، تو آپ کو تسلی ہو جاتی بس ابھی پہنچا، ابھی رحمت آ جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح دیگر رشتے ہیں، مثلاً استاد ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کوئی اپنی ایڈوکیسی کر رہی ہوں کہ آپ مجھے ضرور عزت دیں، کیونکہ میری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے دینے سے مجھے نہیں ملے گی، وہ تو اللہ چاہے گا تو ملے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں کسی سے چھین کے لا نہیں سکتی، کوئی کمپین نہیں چلا سکتی. تو اگر میں ہوں یا کوئی بھی ٹیچر ہے، اس سے شکایت ہو سکتی ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. انسان ہے نا ہم سب، ہم فرشتے بن کے تو نہیں بیٹھے یہاں، ہم انسان ہیں. ہم کسی وقت ایسی بات کہہ سکتے ہیں یا ایسا کوئی رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. قدرتی بات ہے، آپ کو شکایت ہوگی، آپ اپنی سہیلی سے کہیں گے، ادھر کہیں گے، ادھر کہیں گے، اور پھر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو عزت کے دائرے سے باہر ہیں. یہ ایسے کرتی ہے، یہ ایسے کہتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. یہاں تک لوگ اپنے ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. کیا یہ زبان استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں. حضرت علی نے کہا تھا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، وہ جدھر چاہے مجھے بیچ دے. یہی وہ لوگ تھے نا جنہیں علم کا حصہ ملا. تو ہم علم سے اور علم کی روح سے اور علم کے فائدوں سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ بنیادی اخلاق نہیں ہے، جبکہ اخلاق جو ہے وہ دین دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو محسن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو ہر رشتے میں آپ نرمی بھی برتیں، مگر ایک جو ڈسٹینس ہے نا، انویزیبل ڈسٹینس، وہ بھی مینٹین کریں. کسی کی حدود میں اس طرح نہ داخل ہوں کہ آپ ادب اور احترام کی حدیں پار کر جائیں.
وہ کہتے ہیں نا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. اپنے دوست سے اتنی محبت نہ کرو کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو تو پھر تمہیں مشکل ہو جائے، اور اسی طرح اپنے دشمن سے اتنی نفرت نہ کرو، اتنا بغض نہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بنے تو پھر تمہیں شرمندگی ہو اپنے پچھلے رویے پر. تو ہر معاملے میں اعتدال اس کو خوبصورت بناتا ہے. ہر رشتے میں اعتدال رکھیے. ایون ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے اس میں بھی اعتدال، کیونکہ وہاں بھی ایک احترام ہے. اور کسی بھی تعلق میں جب احترام ختم ہوتا ہے، حدیں پار ہوتی ہیں، تو پھر شیطان فساد اور لڑائیاں ڈلواتا ہے، پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. یعنی کوئی بھی مصیبت، اور خاص طور پر اگر کوئی بیماری آئی ہے تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن تم خود ہو. یا تو کھانے میں بے احتیاطی کی ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں میں تو بالکل صحیح ڈائٹ لیتی ہوں، میری کھانے میں کوئی بھی جنک فوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حلال کھانے کا نہیں کہا، ساتھ ہی کیا کہا ہے؟ طیب بھی. ہم آدھے حکم پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے قرآن میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. آپ دیکھیے آگے بھی آئے تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات کو لے لیتے ہیں اور جہاں ہماری خواہش نفس سے کوئی چیز ٹکرائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانے کے معاملے میں ہماری بے احتیاطیاں، اب تو حلال حرام کی بھی صحیح پرواہ نہیں رہی لوگوں کو، لیکن چلے اس میں ماشاءاللہ ابھی بھی مسلمان بہت کانشیس ہیں. خنزیر نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، بہت سارے لوگ دیکھ دیکھ کے انگریڈینٹس لیں گے. لیکن طیب فوڈ جو جنک کا اپوزٹ کہہ لیں، اس میں احتیاط نہیں برتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں، چکھنے کی بات نہیں میں کر رہی، دیکھی بھی نہیں. اور ہماری زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ میدے کا ضرور شامل ہے. کیا ہم طیب کھانا کھا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی ہلاکتیں جان لینا کہ میدا کس طرح آپ کی آنتوں کو چپکتا ہے اور وہاں کیا کیا بیماریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو میدا ہی بیمار ہوتا ہے اور باقی بیماریاں وہاں سے پھوٹتی ہیں. بدترین برتن ہے یہ، اس کی رگیں سارے جسم میں جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں کھانے کے معاملے میں ہر سنت کا میں اہتمام کرتی ہوں، تو پھر کیوں بیماری آ گئی؟ اور بعض بیماریاں کیسی، سارے ٹیسٹ کلیئر پھر بھی بیماری کا نہیں پتہ چل رہا. اب ڈاکٹر پریشان ہے، اس کو دوا سوج ہی نہیں رہی، کیا دوا دے اور کیا نہ دے. کیا ایسی صورتحال ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. پھر ایک اور ریزن تلاش کیجئے. زندگی میں کسی کا حق تو نہیں مارا، اللہ کی نافرمانی کا تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب تو میں نہیں کر رہی کہ جو اس بیماری کو لانے کا سبب بنا ہے. یعنی تکلیفوں آزمائشوں کے آنے کے کچھ اسباب ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت اس کے اپنے گناہوں نافرمانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، جس کی یہاں بات آئی. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تم خود ہی ریزن ہو. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی چیزیں معاف بھی کر دیتا ہے. عن کثیر، اگر وہ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو ہم قدم نہ اٹھا سکیں، چلنے کے قابل نہ ہو، بولنے کے قابل نہ ہو، کچھ نہ رہے ہمارا. تو کیا کرنا چاہیے پھر جب یہ احساس ہو جائے کہ میری اپنی کوئی غلطی ہے یا میں خود ہی سبب ہوں؟ تو پھر انسان اس پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اب یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی؟ تاکہ اس بندے کی صفائی ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یا پھر یہ اور کوئی زیادہ نیک عمل نہیں کرتا، اس تکلیف میں پڑنے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کسی